باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آج میں آپ کی خدمت میں نقش استخارہ اور دوسرا ایک عمل یا دوسرا ایک نقش حج، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج یہ دو نقش لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اور اگر اس کی کوئی چیز سمجھ آپ کو نہ آئے تو آپ مجھ سے فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج و زیارات کرے، لیکن حالات اس ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ نہ اس کی ہمت ہوتی ہے، نہ اس میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ حج کا اب بہت ایکسپینسز ہو گئے ہیں حج، اس لیے بہت کم لوگ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے پیسے پوسے جوڑ کر وہ حج کی تیاری کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہر مومن مومنات کو اللہ تعالیٰ حج و زیارت نصیب کرائے، اور ویسے بھی حج یہ ایک فرض حج ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر جو بندہ حج کرائے، ایک تو فرض ہے، دوسرے اس کے جب وہ حج کرنے جاتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح زیارات کے لیے ہے، امام حسین کی زیارات یا اہل بیت کی زیارات پہ جانے کے لیے ہے۔ اس پہ جانے کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ ارشاد ہے، اور ویسے ہی میں نے کئی جگہ پڑھا ہوا ہے، کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا بھی ہے کہ جو امام حسین کی روضے کی زیارت کرے گا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ثواب تو بہت ہے، لیکن ہر آدمی کی ہمت نہیں ہوتی، اور دوسرے اللہ ہی میں نے ہی اسباب پیدا کرنے ہوتے ہیں، اللہ ہی میں نے آپ کی دعا سننی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ حسرت ہے کہ میں حج و زیارات کروں، اللہ میں کوئی ایسا وسیلہ بنا دے، تو اس کے لیے میں آپ کو یہ نقش دے رہا ہوں، اور اس کو نقش کو لکھ کر خوشبو لگا کر، یہ نقش پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میں اپنا نقش استخارہ پہلے تو پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی چھپی ہوئی چیز آپ نے معلوم کرنی ہے، یا کسی سے بات کرنی ہے، یا آپ کو کوئی ایسا پریشانی ہے جو آپ کے بزرگان دین بزرگ آپ کے جو مرحوم ہو چکے ہیں، کوئی ایسی چیز جو انہوں نے رکھ دی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، یا کوئی ایسا بات چیت کہ کسی سے کوئی معاہدہ کیا ہو اور وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، مطلب کوئی بھی چھپی ہوئی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں بات چیت اس کے بارے میں پتہ چلے، اس کے لیے یہ ہے کہ یہ آپ نقش لکھ لیں، اور اس نقش کو آپ نے زعفران سے لکھنا ہے۔ زعفران گوہ مہنگی ضرور ہے، لیکن 100-200 کی زعفران اتنی مل جاتی ہے کہ آپ کا نقش وغیرہ پورا کر سکے۔ اور اس نقش کو لکھ کر اس میں خوشبو وغیرہ لگا لیں، اور خوشبو وغیرہ لگا کے اس کو اپنے بازو میں باندھ لیں، اور بازو میں باندھ لیں۔ خواب میں آپ کو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہدایت ضرور ملے گی، آپ بس اس کو لیکن اس کو پاکیزگی کی حالت میں رکھنا ہے، ناپاکیزگی کی حالت میں آپ نے اس کو جب نجس ہو تو پھر آپ نے اس کو اتار لینا ہے۔ پاکیزگی کی حالت میں یہ آپ نے نقش لکھنا ہے اور اپنے اس پر بازو میں باندھ لینا ہے۔ نقش زعفران سے لکھنا ہے، اور جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد قبلہ رو ہو کر آپ نے لکھنا ہے، اور قبلہ رو جب ہوں گے تو آپ اس کو نقش کو لکھ لیں۔ اس کی چال جو ہے وہ تو سمجھدار لوگوں کو تو پتہ ہے، جو اس میں تھوڑی بہت دلچسپی لیتے ہیں، کہ آپ نے نقش میں جو خانے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر پہلے آپ نے 252 جہاں لکھا ہے وہ پہلے آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے 253 ہے وہ لکھنا اپنے، پھر 254 ہے، پھر آپ نے 255 ہے، پھر 256 ہے، اسی طرح 257 ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے 1258 ہے، اور 259 ہے اس کو لکھنا ہے، اور پھر 260 لکھنا ہے۔ یہ اس طرح آپ نے اس کو چال سے آپ نے اس کو لکھنا ہے، اور چال سے
لکھ کے آپ نے اس کو اپنے بازو پہ باندھ لینا ہے۔ جمعرات کو یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ اس حج کی طرف، کہ جو آدمی حج کے لیے چاہتا ہے کہ میں حج کی زیارت نصیب ہو مجھے، اور میری بھی دعا ہے اللہ میاں آپ کو، جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اللہ میاں اس کو حج و زیارت نصیب کرائے۔ ہم نے جب حج کیا تھا تو بہت پہلے کر لیا تھا، اس وقت تو بہت کم مطلب کہ اس کے حساب کتاب ہوتا تھا، ریٹ کرایہ وغیرہ کم ہوتے تھے۔ اب تو سنا ہے اس کے بہت زیادہ ایکسپینسز ہو گئے ہیں۔ بہرحال جس کو اللہ میاں نے توفیق دی ہے، اللہ میاں نے جس کو بلانا ہوتا ہے وہ اس کو ضرور جاتا ہے، حج و زیارات پہ جاتا ہے، اور وہ اس کو اللہ میاں اس کے نصیب میں کرتا ہے۔ اس کو بھی آپ نے اوپر والے طریقے سے لکھنا ہے، اور اس کو ساتھ آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نمازی نہ ہوں تو آپ حج پہ نہیں جا سکیں گے۔ آپ نے اس کو نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس کو لکھنے کے بعد اس کو بازو پہ باندھ لینا ہے، اور یہ بھی آپ نے جمعرات مغرب کی نماز کے بعد لکھنا ہے آپ نے، اور انشاءاللہ تعالی حج و زیارات سے آپ کو سرفراز فرمائے گا اللہ میاں، اور آپ کے نصیب میں حج و زیارت نصیب لکھ دے گا۔ اور میری دعا ہے کہ آپ حج و زیارت نصیب آپ کو نصیب ہو۔ اس کا بھی جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے آپ نے 204 نمبر والا خانہ لکھنا ہے، پھر اس کے بعد 205 والا خانہ لکھنا ہے، اور پھر آپ کو 206 والا خانہ لکھنا ہے، پھر 207 208 اور پھر 209 210 اور 211 212 آپ نے خانہ لکھنا ہے۔ اور اس کو لکھنے کے بعد آپ نے اس کو بازو پہ کر لینا ہے، اور اللہ سے دعا مانگنی ہے نماز کے بعد کہ مجھے کسی طرح حج و زیارت نصیب فرمائے۔ ایک میں اپنی غلطی بتا دوں آپ کو، میں نے آپ کو لکھا 1258 جہاں بتایا ہے نا، سوری آپ نے 257 کے بعد 258 لکھنا ہے، وہ قلم سے آگے لکھا گیا تھا 258 لکھنا ہے، اور اس کے بعد جناب 259 لکھنا ہے، اور پھر 260 لکھنا ہے۔ میں نے کہ نیچے سے لکھنا شروع کرنا، اوپر تک جانا ہے۔ اسی طرح یہ 204 لکھنا ہے، 205 6 اور 7 8 9 10 11 12، اور یہ آپ کو مطلب یہ آپ کا تعویذ لکھا جائے گا۔ ایک چیز میں جاتے جاتے آپ کو ضرور بتا دوں، کوئی بھی آپ تعویذ دیکھیں اور جس کے بارے میں آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے جو اس کے عدد لکھے ہوتے ہیں نا اوپر سے نیچے تک، ان کو جمع کر لیں، اور پھر دوسرے خانے کے جمع کر لیں، تو ہر خانے کے عدد ایک ہی آئیں گے۔ اسی طرح اگر آپ دائیں سے اس کو بائیں طرف دیکھیں جائیں گے، پھر دوسرے خانے کو جمع کریں گے، تیسرے خانے، ہر خانے کا جو اینڈ میں آپ کو اس کے عدد بنیں گے وہ ایک ہی ہوتے جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ تعویذ صحیح ہے۔ یہ تعویذ یا کوئی بھی تعویذ، جو بھی آپ تعویذ لکھنا چاہیں، یہ آپ ضرور دیکھ لیا کریں۔ بہت سے کہیں کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے، کہیں ویسی ہی غلطی لکھ دی گئی ہو، تو اس لیے تعویذ جو صحیح تعویذ ہوتا ہے اس کے تمام حروف نیچے جمع کریں تو تمام خانوں کے حروف ایک ہی آئیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔